اسلام آباد میں ایک مظلوم خادمہ رضوانہ پر شدید تشدد کیا گیا۔ وہ تشدد کہیں اور نہیں بلکہ ایک جج کے گھر میں کیا گیا، اور جج کے گھر میں بھی کسی اور نے نہیں بلکہ جج کی بیوی صاحب نے کیا۔ وہ بیوی صاحب اتنی بے رحم اور ظالم تھیں، انہوں نے اس خادمہ بچی کو، معصوم 14 سالہ بچی کو ایسا تشدد کا نشانہ بنایا کہ اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ باقی نہ رہا جہاں پر کوئی اور تشدد کیا جائے، جہاں پر کوئی اور لاٹھی برسائی جائے، بلکہ اس کے جسم کو چور و چور کر دیا۔ حتیٰ کہ اس نے سالن پکانے والے چمچوں سے بھی مارا، جوتوں سے بھی مارا، اور اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو مارا، ہاتھوں کو مارا، پاؤں کو مارا، حتیٰ کہ اس کے سر پہ کیڑے پڑ گئے زخموں کی وجہ سے، زخم گندے ہونے کی وجہ سے۔ نہ ہی اس ظالم بیوی کو رحم آیا اور نہ ہی انصاف دینے والے جج کو کوئی رحم آیا۔ اس بچی پر ان پر نہ رحم دیتی ہوئی ان کے کوئی میڈیسن نہ لی گئی، کیونکہ اس بچی کے زخم اتنے گندے ہو گئے تھے کہ اس کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے، لیکن ان تمام کو کوئی رحم نہ آیا۔ یہ بچی سرگودا کی رہائشی بچی رضوانہ نامی بچی تھی۔ اس کی ماں اسے ایک جج کے گھر خادمہ کے طور پر دے گئی تھی۔ وہ ان کا ماہانہ عوض، غلامی کا عوض 10,000 لیتی تھیں، لیکن اس جج کے گھر دینے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک محفوظ ہاتھوں میں اور جج کے گھر ہیں، یہاں سے ہمیں انصاف ملتا ہے تو اس خادمہ کو بھی انصاف ملے گا۔ لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ایک ظالم گھرانہ ہے جو انصاف تو ایک ظاہری طور پر دیتے ہیں، لیکن اصل ان میں جو بھوسا بھرا ہوا ہے ان کے دماغوں میں وہ ان کا ظلم ہے۔ انہیں بالکل کوئی خیال نہ آیا۔ لیکن قانون کی کرنی ایسی، آخر یہ ایک دن بے نقاب ہونا تھا، ظلم ایک دن بے نقاب ہوتا ہی ہے۔ تو ایسا ہوا کہ اس کی ماں کو بلایا گیا۔ جب ان کی ماں سرگودا سے بس پر لاہور اسلام آباد پہنچی بس اسٹیشن پر، تو وہاں پر ایک بڑی اور کالی گاڑی آئی۔ اس نے ایک بچی کو جو شدید زخموں سے لت پت تھی وہاں آ کے چھوڑا۔ جب وہ چھوڑا تو کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہی رضوانہ خادمہ تھی۔ تو اس کی ماں نے جب اسے دیکھا تو اسے فوراً ہی ٹکٹ کٹوائی اور اسے لاہور ہسپتال میں لے گئیں، لیکن لاہور ہسپتال میں ڈاکٹروں نے جواب دیا اور اسے منتقل کر دیا گیا لاہور جنرل ہسپتال میں۔ وہاں پہ بھی کوئی نیوز آ رہی ہیں، وہاں پہ بھی کوئی اچھا ایسا کام نہیں کیا گیا، لیکن اب اس کی دیکھ بھال کے لیے بہت سے ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں اور اب ان کی کچھ حالت بہتر ہے۔ اس معاملے پر، اس حقیقت پر دو ہی کام کیے جا رہے ہیں۔ ایک یہ کہ رضوانہ کی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحبان لگے ہوئے ہیں، دوسرا یہ کہ دوسری طرف اس ظالمہ کو پکڑنے کے لیے FIR کاٹی گئی، لیکن اسلام آباد پولیس نے ایسی FIR کاٹی، اس میں ایسی دفعات شامل کیں جن سے اس ظالمہ کو پورا انصاف ملا۔ مطلب انصاف وہ جو کہ آج کے دور میں مل رہا ہے، مطلب کہ اس کو فائدہ ہی پہنچا اس ظالمہ کو، بلکہ اس کو ظالمہ کو جیل میں بھیجا گیا، بلکہ اسے ضمانت مل گئی۔ ضمانت ایسے ملی کہ اس میں دفعات ہی ایسی شامل تھیں، کیونکہ انصاف صرف ہوتا ہی ان کے لیے ہے، عدالتیں صرف ہوتی ہی ان کے لیے ہیں، دفعات اور آئین ہوتا ہی صرف ان کے لیے ہے۔ یہ پولیس وغیرہ محتاط ہی ان کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا گلے کا پٹا جو ہوتا ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ ظالمانہ کھیل رچایا گیا، نہ ہی کسی پولیس والے کو رحم آیا اس بچی کی حالت دے کر، نہ ہی کسی عدالت کو رحم آیا، نہ ہی اس جج صاحب کو رحم آیا جن کا نام عاصم حفیظ ہے اور اس کی بیوی کا نام سمیہ حفیظ ہے، لیکن ان کو بالکل اس پر رحم نہ آیا اور اتنا شدید تشدد کیا، اور یہ ایک روز سے نہیں کئی روز سے چل رہا تھا، کیونکہ ان کے زخم پرانے اور ان میں کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ بس میں اتنی ہی بات کروں گا، اس سے آگے نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور اس بچی کو جلد صحت یاب کرے اور اپنے ماں باپ کے ہی سائے میں رکھے اور کہیں ایسے ظالموں کے ہاتھ دوبارہ نہ چڑھائے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سب سمجھ آئی ہوگی۔ اپنے میزبان عثمان رشید کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے عثمان رشید خان یوٹیوب چینل۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔